خواتین و حضرات، گوشۂ ادب نے آج جگر گوشۂ ادب کے لیے تقریب کا اہتمام وہ جگر گوشہ کہ جو علم اور ادب کی آغوش میں پلا ہے. ابھی یہاں پہ عزیزی علی قصبر نے کہا کہ قبلتین موجود ہیں. مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز علامہ سید قمر حیدر زیدی خطاب فرما رہے تھے. اس سے خود ہی طے ہو گیا کہ قبلہ اول کون ہے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ علی قصبر کو اپنا رخ توجہ کس طرف رکھنا ہے، کیونکہ تحویل قبلہ کے بعد وہ قبلہ اول کی طرف رخ نہیں کر سکتا. میں گوشۂ ادب سے ادب کے ساتھ بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے صدارت دے کے ممنون کیا گیا. کیا کہنے اس لیے کہ بچپن سے لے کر اب تک جہاں کہیں بھی میری صدارت ہے وہ ممنون حسین ہے. اس لیے کہ تربیت اسی طرح اس بات کی ہے وہ خابر رضوی کہ مسلک تھا جس کا مدشہ مشرقین کی جس نے لوریاں مجھے نام حسین. خواتین و حضرات، عقیدت کے مسئلے پر نماز گفتگو نہ قضا ہو سکتی ہے نہ قصر. اگر قضا کروں تو شکار قضا ہو جاؤں، جو قصر کروں تو مقصر ٹھہروں. اور مقصر ہونے سے تو کافر ہونا بہتر. علی قصبر اور خانوادہ علی قصبر رہتا اس شہر میں ہے جو اسلام آباد ہے، لیکن ذکر وہ کرتا ہے جس سے اسلام آباد. ذکر محمد و آل محمد ایک ایسا ایمان ہے کہ جس میں صدیوں سے خراج تحسین و عقیدت کے ایسے چراغ روشن ہیں کہ آج صدیوں کے بعد ان چراغوں کی روشنی میں نور نگاہ بھی راستہ ڈھونڈتا. یہ ذکر ایک ایسا گلستان ہے کہ جس میں اس کتاب اور صاحب کتاب سے پہلے بھی اتنے پھول کھلے ہوئے ہیں کہ جن کی خوشبو سے سانس بھی لینا معطر معلوم ہوتا ہے. تو ایسے میں علی قصبر نے بھی اپنے خانوادے کی روایت پہ چلتے ہوئے اپنے حصے کا ایک گلاب کھلا دیا ہے، اپنے مقدر کے چراغ روشن کر دیا ہے، اور یہی آواز دے رہا ہے وقت سے کہ زمانہ یاد کرے یا صدا کرے خاموش، ہم ایک چراغ محبت جلائے جاتے ہیں. یہ چراغ محبت ہے، یہ چراغ محبت جو کبھی کتاب کی شکل میں مودت کی شکل اختیار کرتا ہے، کبھی باب فضیلت کی صورت اختیار کرتا ہے، کبھی خود عشق کے مسلح پہ وہ نمودار ہوتا ہے. یہ محبت کی مختلف شکلیں ہیں، محبت کے مختلف انداز ہیں، محبت کے مختلف طور ہیں، محبت کے مختلف تیور ہیں، محبت کے مختلف پہلو ہیں، محبت کے مختلف پرتوں ہیں، محبت کے مختلف رنگ ہیں، محبت کے مختلف ڈھنگ ہیں، محبت کے مختلف آہنگ ہیں. محبت اگر بھائی سے ہو تو اخوت ہے، بہن سے ہو تو غیرت ہے، بزرگوں سے ہو تو شرافت ہے، دین سے ہو تو شریعت ہے، بچوں سے ہو تو شفقت ہے، بیت سے ہو تو عبادت ہے، اہل بیت سے ہو تو مودت ہے. اسی لیے ہم کہ اس سارے سلسلے محبت و مودت میں یقینی طور پہ میں بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا. اس لیے بھی کہ علی سے محبت والے یہاں بیٹھے ہیں، اور علی والوں سے اور علی کے حب رکھنے والوں سے بہتر کون جانتا ہے. اس لیے کہ یہ بات نہ تسنن کی ہے نہ تشیع کی، یہ تو شجرے کی بات ہے.
अपना और पराया कौन है। हम नामे अली लेके पहचान जाते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है। अगर नामे अली से चेहरे पे साए गुजर जाते हैं तो अपना भी हो उसे पराया समझते हैं। नामे अली से चेहरे पे गुलाब महकने लगते हैं तो पराया भी हो तो अपना है। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आपकी ज़हमत वक्त का एहसास और इदराक करते हुए जल्दी जल्दी अपनी बात को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना चाहता हूं। और अली ताले बेहतर जानते हैं कि इल्म फैल के किताब का बनता है और सिमट के नुक्ते में कैसे आता तो हम बात को एक नुक्ते में समेट सकते हैं। और जाहिर है कि यहाँ पे बात हुई, खान बाजे की भी बात हुई, दादा की बात भी हुई, इसलिए कि हर दादा ऐसा नहीं होता जिस पे नाज किया जाए। उस दादा फकत दादागिरी की बुनियाद पे हर दादा ऐसा नहीं होता कि उस पे नाज किया जाए। उस दादा इस्लाम में फकत दादागिरी के सबब से याद किया जाए। फिर मैदान में मुकाबले होकर कहा जाता है, अच्छा हमारे नाना के दिन के मुकाबले में ये जो तुम अपने दादा को लेकर आए। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ एक खुशी की तारीख है, एक तकरीब उरूसी जो कायनात में मुनक्किद हुई, एक तकरीब रूनुमाई कि जो यहाँ गोशाए कायनात में गोशाए अदब के तहत मुनक्किद हुई। उस तकरीब कायनात का दूल्हा आज के दिन और आज की शब अली है। और आज की इस तकरीब रूनुमाई में उसी अली का गुलाम ये है। बहुत अच्छा, तो यहाँ तरबियत की बात होगी तो यकीनन यहाँ पे दादा की बात की भी बात होगी। माँ की बात उस अंदाज से नहीं की गई कि जैसा करने का हक है। यकीनी तौर पे यहाँ इनके प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल के अपने दोनों स्पेलिंग के साथ इंसाफ किया, यानी वो प्रिंसिपल भी थे और उन्होंने प्रिंसिपल की बात भी की, उसूल की बात भी की। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये हमारा फैजान मकतब है। उन्होंने इकबाल के अंदाज में मुकम्मल तौर पर तशरीह कर दी कि ये फैजान नजर है, मकतब की करामत नहीं है। वरना ऐसे इस्माइल को आदाब फजल नहीं माँ का बड़ा दखल होता है, इसलिए कि अगर माँ ऐसी हो कि जो अपने शीर में नाज़े अली मुंतकिल करे तो वरना अगर ऐसा न हो तो बाप की तमाम काविशों के बावजूद भी कोई समरावर नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि उन माओं का एहतराम किया जाए कि जिन्होंने गहवारे से ये तालीम दी है कि दिल में यादें अली रखो, लब पे नाज़े अली। कि अगर वो कसर खलील की माँ है तो अंजुम खलील की अहलिया हैं, और जब अहलिया हैं तो मुझे फिर इकबाल की जुबान में उनसे पूछने का यह हक हासिल है, अगर कजरो है अंजुम और मैं आगे बोलूं इकबाल के जब कदर होगा तो वो आप ही इंसाफ कर सकेंगे। तो मैं लफ्ज़ बदल के अल्लामा इकबाल से माजरत के साथ ये कहूंगा, अगर कजरो है अंजुम आशिया तेरा है या मेरा, भाई मुझे फिक्रे मियाँ क्यों हो, मियाँ तेरा है। यकीनी तौर पे इसीलिए हुब्बे अली के मैखाने में हुजूम ज्यादा है कि मीर मुकाम मर्द खलील है। यकीनी तौर पे ये खुल्क से खल्क तक जो पैगाम की तरसील है, इसमें मुझे यकीनी तौर पे अपनी बात को मैं बोझल भी नहीं करना चाहता और पूरे कलाम की उसका भी ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लेकिन गुज़रा तौर पे जल्दी जल्दी मैं कहते चलूँ। और यहाँ पे ज़ाहिर के शब तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं और मुझसे बहुत पहले पाकिस्तान टेलीविजन के अख्तर आबिद जिसके गवाह हैं, कोई डायरेक्टर ने ये कहा था कि ये हम जब भी चाहते हैं कि आप हमें मयस्सर हो तो आप हमें मयस्सर नहीं आते। तो एक ने कहा कि आप हमें सीधा सीधा बता दें कि आखिर आपको
ذکر حسین سے کتنا ملتا ہے، اور پہلی تاریخ کو آپ اس کا چیک ہم سے لے لیا کریں اور آپ ہمیں پورا سال میسر رہا کریں۔ میں نے کہا آپ کا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن سے مجھے چیک ملتا ہے وہ آپ دیتے ہیں، اور جس ذکر حسین سے مجھے عطا ہوتا ہے وہ حسین عطا کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آپ کو بھی جو عطا ہوتا ہے وہ حسین ہی کے ساتھ ہے۔ تو ایسے میں ایک نے اس ڈائریکٹرز کے مجمع میں ایک نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی حسین سے ملتا ہے؟ میں نے کہا اچھا میں آپ سے دلیل سے بات کر لیتا ہوں۔ آپ کو اس حدیث قدسی پہ تو یقین ہے، ایمان ہے آپ کا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، کہا مجھ کو یقین ہے۔ میں نے کہا آپ یہ بھی حدیث قدسی کے الفاظ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو بھی خلق نہ کرتے۔ میں نے کہا کہ جب کائنات خلق ہوئی ہے تو یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی ہے، یعنی کائنات، اس کے وجود اور اس کے ہر ذی وجود کا وجود صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا، اور یہی مصطفیٰ کسی کو سینے سے لگا کے کہہ رہا ہے حسین منی والا میں حسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ تو جب آپ ریاضیاتی اور مساواتی اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، مصطفیٰ حسین سے ہے، یعنی یہ پوری کائنات حسین سے ہے۔ تو ہمارا کچھ گزارے کے لیے ملنا تو ایک جانب، ہمارا خود وجود بھی حسین ہی کے سبب میں شام کے لیے بتاؤں، وہاں پر اس دن اتفاق سے ڈی ایس پی بھی موجود تھے اسلام آباد کے، تو انہوں نے بڑا تنک کے کہا بھائی شریف صاحب آپ یہ تو عجیب بات کہہ رہے ہیں، میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، دلیلیں آپ لوگوں کے پاس بہت ہیں تو میں اگر یہ مان بھی لوں، لیکن میں کم سے کم یہ نہیں مانتا کہ ہم پولیس والوں کی تنخواہ بھی حسین ہی کے خزانے سے ملتی ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنی بات پہ اصرار ہے، جو تنخواہ ہے وہ آپ کو حسین ہی کے خزانے سے ملتی ہے، اوپر کی آمدنی کا حسین سے تعلق ہے۔ اسی لیے کہ جہاں پہ کہا گیا عارف امام ہمارے بہت اچھے مہربان دوست تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو پکاسو کا نام معلوم ہے، اور آج اتفاق سے پکاسو کے بیٹے کا نام معلوم ہے، آج اتفاق سے پکاسو کا یوم پیدائش بھی ہے 25 اکتوبر 1881۔ تو میں تو یہ کہوں گا اگر ان سے وہ یہاں اور میں وہاں جا کے، کیونکہ یہاں پہلے ملاقاتیں رہی وہاں بھی ملاقاتیں رہی، تو میں یہ کہتا کہ لوگوں کو تو پکاسو کا بھی پورا نام معلوم نہیں، پکاسو کی شاعری سے بھی باخبر نہیں ہے، اس کی زندگی ہی میں اس کا ایک مجموعہ آ چکا تھا، انہوں نے جو بھی ظاہر کیا اس میں رکھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ذکر حسین اور وہ مائیں اور وہ گھر اور وہ گھرانے کہ جو ذکر محمد و آل محمد کے سائے میں اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کی جنریشن میں، ان کی نسلوں میں کوئی جنریشن گیپ پائے گا۔ جلدی زاویے سے غور فرمائیے گا، آپ نے صاحبہ نے اپنے والد مکرم و محترم کا بڑے اخلاص کے ساتھ تذکرہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے نسل در نسل سلسلے کو نسل بعد نسل یہاں پہ پیش کیا گیا، اور کس انداز سے ایک تسلسل ہے کہ جو پیغام کا ہے اور جو روایت کا ہے۔ آپ باقی سارے گھرانوں میں دیکھیں گے ان کا علم کے، ادب کے، فن کے، کسی بھی شعبے سے تعلق ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی نہ کوئی مخاصمت، کوئی نہ کوئی آویزش، کوئی نہ کوئی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہاں اختر عثمان بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے مجھے فارسی کے ذوق کے لیے بھی کچھ باتیں کہنا ہے، وہ تو مشہور عام ہی شعر ہے، اور یقیناً علامہ فیض خالم بھی اس سے واقف ہے کہ ایک عالم اس سے واقف ہے۔ غنی کاشمیری نے کہا تھا کہ غنی رود سیاہ پیر کنن را تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ زلیخا عام طور پہ کہا جاتا ہے، صحیح تلفظ زلیخا ہے، تو اس نے چشم زلیخا کو اس کے نور چشم نے نور چشم باپ کا تھا، روشن جا کے وہاں پہ کیا۔ ہمیں غالب پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بامن میں آر لقدر فرد
دے گا ہر کس کے شد صاحب نظر دین بزرگان خوش نہ کر کہ مجھ سے نہ الجھ میرے باپ، اس لیے کہ جو بھی بزرگوں کے دین پہ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بزرگوں کو خوش نہیں کرتا۔ میں غالب کے زمانے میں ہوتا تو اس بندہ اسد اللہ کی خدمت میں کی ضرورت ہے کہ ہاں جن کا دین بزرگوں کے دین سے مختلف ہو وہ تو دین بزرگوں کو خوش نہیں کرتے، لیکن جن کا دین بزرگوں کے تسلسل میں ہو تو وہاں پہ آپ کبھی بھی کوئی نسلی تفاوت، کوئی نسلی فرق اور فاصلہ نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر میں اسی پہ بیان کرتا چلوں تو ایک تفصیلی گفتگو ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی آپ نے میرے پروگرام دیکھے کہ جن میں کہا گیا اور ڈان نے بھی لکھا اور باقی سب نے کہ نئی نسل جیت گئی۔ جب نئی نسل اور پرانی نسل کا مکالمہ ہوتا سیاد سے 20 برس پہلے جب ہم انہیں علی اصغر کی عمر میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی کہا گیا، اور اس وقت میں نے نئی نسل کی وکالت میں جو کچھ کہا گیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ نئی نسل کا کارنامے ہیں، اور پھر ڈان نے بھی لکھا کہ نئی نسل اس مباحثے میں جیت گئی۔ تو اگر ہم یہ نئی نسل اور پرانی نسل کے تقابل میں چلیں تو آپ پھر دیکھتے جائیں گے تو چاہے وہ ایوان ترگنیف کا 1862 میں شائع ہونے والا ناول ہو فادرز اینڈ سنز، اس میں بھی آپ نسلوں کی یہ آبدش دیکھیں گے۔ اگر آپ ہیمنگوے کی شارٹ سٹوری کو کہانی پڑھیں فادر اینڈ سن، اس میں بھی نکولس ایڈمز ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتا ہے، ہنٹنگ سے واپس آ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم اسی دور میں پہنچے ہیں۔ اگر میں ان سب کے حوالے دیتا چلوں، اگر آپ دیکھیں گے کیت سٹیون کہ جس نے اسلام قبول کر کے یوسف اسلام نام رکھا، اس کا ایک مشہور گیت ہے کہ جو 70s میں جس کو بڑی شہرت ہوئی ہمارے بالکل ابتدائی بچپن میں، کہ جس میں وہ ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہے، اور اس میں باپ سے وہ کہتا ہے کہ میں چین چاہتا ہوں، اور باپ اس کو یہ کہتا ہے کہ you are still young, that is your fault۔ تو آپ کسی جگہ چلے جائیں، ادب کے، علم کے، فکر کے، سخن کے کسی بھی شعبے میں، تو آپ یہ نسلی آویزش دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ ذکر محمد و آل محمد کی تربیت میں دیکھیں تو چاہے وہ خانوادہ انیس ہو، چاہے وہ خانوادہ دبیر ہو، چاہے وہ خانوادہ خلیق ہو، چاہے خانوادہ خاور ہو، تو آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ چراغوں کا تسلسل ہے، اور اسی تسلسل کو آگے دہراتے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ اور یہاں محاورہ بولا گیا کہ چراغ چراغ سے یہ سلسلہ ہے، تو میں عرض کروں گا کہ ایک جو محاورہ بولا جاتا ہے کہ چراغ سے چراغ چلتا ہے، وہ کوئی اور بارگاہ ہوگی، وہ کوئی اور قوم ہوگی کہ جہاں چراغ سے چراغ چلتے ہیں، لیکن ذکر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں چراغ سے چراغ چلتا نہیں ہے، روشن ہوتا ہے۔ چراغ سے چراغ چلتے نہیں ہیں، مطلب چراغ سے چراغ روشن۔ تو یہاں پہ وہ آبدش آپ کو وہ بیکار نسلوں کی نہیں ملے گی۔ اور روضۃ الشہداء یہ کسی صاحب تشیع کی نہیں، صاحب تسنن کی کتاب، لوگ اسے سمجھتے ہیں، اسی سے لفظ روضہ خانی آیا ہے، یا کہ مجلس پڑھنے کا جو لفظ آیا ہے، چونکہ اسی کتاب سے ابتداءً مجلس پڑھی جاتی تھی۔ تو مولا حسین وائس کاشفی، آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا آخر میں انتصاب کرتے ہوئے، آج کا دستور ہے کہ کتاب پہلے منعمن کی جاتی ہے، پہلے انتصاب کیا جاتا ہے، لیکن پہلے آخر میں یہ انتصاب کیا جاتا تھا۔ اس کتاب کی آخر میں باپ اور بیٹے کے نام، وقت کے شاہ اور اس کے فرزند کے نام اس کتاب کو منسوب کرتے ہوئے مولا حسین وائس کاشفی نے لکھا کہ پرنور بات چشم پدر از چنین پسر، پرنور بات چشم پدر از چنین پسر، موفور بات قدر پسر از چنین پدر۔ آگے یہ چناؤ چنی جو لوگ کہتے رہتے ہیں اور ایسے اور کیسے میں، ان کا یہ بہت بات ہے کہ ایسے بیٹے ہوتے ہیں کہ جن سے باپ کی آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اور ایسے باپ ہوتے ہیں کہ جن کے سبب سے بیٹوں کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذکر آل محمد و آل محمد کا ایک صدقہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی نسلی تفاوت نہیں ہے، کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے، کوئی چینج کی خواہش نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پہ برکت کو علیحدہ سے مؤدبانہ انحراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں برکت خود ہی دوسرے کو برکت کرنے کا موقع
मुकाबिल दुश्मन था। लेकिन करबला इसलिए मुश्किल है कि वहां पे बज़ाहिर कलिमा वो थे, कहने को अपने थे। यहाँ पे भी मुआमला जब फज़ाइल और तफसील का आता है तो रोने की बात यही है कि तो खैर बरात नहीं करता है, यहाँ अपने लिए एक हजरत मौलाना मुझसे फरमाने लगे कि ये क्या आपके खिताब में बहुत नारे हैदरी लगते हैं, और देखिए ये आप लोग नारे हैदरी वाले हैं, खुद अली नारे तकबीर लगाते थे। मैंने कहा मौलाना बजा, आप जानते हैं कि मैं वहीं से अपना रिश्ते लेके आप तक पहुंचा देता हूं। तो मैंने कहा आप कहीं कहते हैं कि मौला अली नारे हैदरी नहीं लगाते थे, वो नारे तकबीर लगाते थे, लेकिन असल में उनका मुकाबला मुशरिकों से था, वो नारे तकबीर लगाते थे। अगला जब मुनाफिकों से हुआ, काफिरों से हुआ, तो फिर नारे रिसालत लगाना पड़ा। जब मुनाफिकों की पहचान जरूरी हुई तो नारे हैदरी लगाना पड़ा। मैंने मौलवी से कहा आप अपने शिर्क का आज ऐलान करते, मैं आपके सामने नारे तकबीर लगाया। अल्लाह की नजर में हमारी शनाख्त क्या है, रसूल की नजर में हमारी पहचान क्या है। और ये गदीर की बात यहाँ पे की गई है तो हम गदीर को भी जानते हैं और गदीर के गद्दारों को भी जानते हैं। बहुत अच्छा। और जाहिर है कि मेरे तमाम इल्मी, अदबी, फिक्री, सहाफती, सियासी, तफसील तमाम जावियों से आप बाखबर हैं, वो चाहे बरकी ज़राए इब्लाग हो या दूसरे ज़राए आप तक पहुंचने के हों। तो आप जानते हैं कि ऐसे ही में जब एक सियासी महफिल में, और उस वक्त हम बिल्कुल अकेले और तनहा थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे क्योंकि वक्त की पाबंदी के सबब हम दोनों पहले पहुंच चुके थे। तो उस वक्त के वज़ीर कानून ने एक मरतबा मुझसे कहा कि ये देखिए आजकल लोटों की बहुत पुकार बनती है कि ये लोटा हो गया, वो लोटा हो गया। वज़ीर कानून अब भी मौजूद है, साबिक़ वज़ीर कानून अब भी हयात हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए ये बहुत ज्यादा ये पुकार बनती है। तो ये आप तो जानते हैं, आप तो शबी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं कि लोटे तो मगरिब में भी होते हैं। तो चर्चिल भी एक लोटे थे, देखिए कि कितनी उन्होंने पार्टियां बदली। तो मैंने कहा हुजूर आप तो चल के चर्चिल तक पहुंचे, हम तो लोटों को उससे पहले भी जानते हैं। कहने लगे उससे पहले भी होते थे। मैंने कहा जी हाँ। तो वज़ीर कानून ने कहा कि वो कौन थे? तो मैंने कहा बस आप नहीं जानते होंगे लेकिन हम जानते हैं, हमने ऐसे लोटों को भी इल्म रखा है कि हमें जानते हैं कि अभी किसी ऐलान पे उन्होंने बहन बहन कहा है, और कबीर के मैदान से लौटे तो लौटे रजा भी तशरीफ लाए हैं। तो हसन अब्बास रजा ने भी उसी तरह से आवाज़ अमरियत के खिलाफ बुलंद रखी थी, और जाहिर है कि उससे पहले यहाँ आ गए। तो मैं जिस किताब का हवाला देना चाह रहा हूँ कि ये पहचान है, ये शनाख्त है, ये अकीदत के मुसल्ले के अलावा भी कोई किताब अपनी गदल की, अपनी उम्र के लिहाज से रोमानियत की कोई किताब भी ला सकते थे। कि जब बुजुर्ग शायद जनाब जौहर निज़ामी बीमार थे तो मेरे वालिद मोहतरम उस वक्त हयात थे, उन्होंने उनकी आयादत के लिए मुझे भेजा कि जौहराबाद जाके आप उनकी आयादत कीजिए, बीमार कुर्सी कीजिए। तो मैं गया और बीमार कुर्सी के अल्फाज के बाद मैंने उनसे जल्दी जल्दी ये कहा, क्योंकि शायद से अगर उसका कलाम सुन लिया जाए तो उसकी बीमारी में अगर 100% न सही तो 90% लिफाफा जरूर हो जाता है। तो मैंने जनाब जौहर निज़ामी से कहा कि जनाब मैं हाजिर तो हो गया हूँ अपने वालिद मोहतरम जनाब ख़ाबर रिज़वी के हुक्म पर, तो लेकिन अगर आप कुछ कलाम इनायत फरमा दीजिए ताकि मैं वो लेके उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जौहर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े शफीक आदमी थे, उनके खानदान में भी इसी तरह से तसलसल है, अदब का जारी है, उनके मरहूम बेटे भी और उसके बाद अभी उनके फर्जंद मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है शबी मियाँ के मेरे दो दौर के कलाम हैं, एक तो जवानी की उम्र का और एक बुढ़ापे की उम्र का, कौन सा कलाम सुनना चाहेंगे? मैंने कहा हुजूर जिस उम्र में मैं हूँ वो कलाम सुनना चाहूंगा। तो कसबर जिस उम्र में है वो बहुत आसानी से गुल और बुलबुल की बात कर सकते थे, वो किसी भी अबरू को अपनी मेहराब समझ सकते थे, और किसी भी दुनियावी बारगाह हुस्न के हुजूर अपने इश्क का मुसल्ला बिछा सकते थे। कसबर ने ऐसा नहीं किया। और जब मार्च 2007 में जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं
ڈاکٹر ماریا کادک، تو ان کی کتاب آئی کیرزمیٹک کمیونٹی شیعت آئیڈینٹی ان اسلام، 2007 میں یہ کتاب چھپی. مجھے نہیں معلوم قیصر مراد اس کتاب سے باخبر ہے یا نہیں، لیکن جو کتاب شائع ہوئی 2007 میں، اور وہ کتاب بھی ایک یونیورسٹی کی پروفیسر نے لکھی کہ جس کا تسنن و تشیع تو کیا تفنن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس کتاب میں اس نے پہچان یہی بتائی کہ ان لوگوں کی پہچان کیا ہے، تو اس کے سرورق پہ آپ لکھیں علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی یہی بتایا گیا کہ وہاں بھی علی ولی اللہ جو ایک غیر ملکی یونیورسٹی کتاب شائع کر رہی ہے، یہاں بھی علی ولی اللہ جو عشق مسلح پہ نماز ادا ہو رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سرورق ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ بس برائے فن ہی ہے، جیسے کچھ شعر برائے شعر اور ادب برائے ادب ہوتا ہے. نہیں حضور، وہاں سے لے کے یہاں تک یہ حدیث رسول کی تفسیر اور توجیہ تصویری شکل میں ہے کہ جس پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حب علی صحیفۃ عنوان صحیفۃ مومن، کہ مومن کے صحیفے کا جو عنوان جو سرورق ہے وہ حب ہے. مامون کے دربار میں مکالمہ ہو گیا. مامون نے اپنے وقت کے امام سے کہا کہ آپ کے جد رسول اللہ کی ایک حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی. کہا کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا یہ جو کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو امام رضا نے کہا کہ مامون اس میں الجھنے کی کیا بات ہے، میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، یہ سن کے دیکھ کہ یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ شاید تیرے لیے آسان اور سہل ہو. مامون نے کہا ارشاد فرمائیے. تو مولا نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد کیا یا علی حبک الایمان وبغضک الکفر والنفاق، یا علی تیری محبت ایمان ہے اور تیری دشمنی کفر و نفاق ہے. تو کہا یہ سمجھ میں آتا ہے. مامون نے کہا یہ سمجھ میں آتا ہے. تو مولا نے فوراً کہا مامون پھر جنت اور دوزخ تقسیم تو ہو گئے گا. تقسیم ہو جاتے ہیں. مجھے بس آخر میں جو الزامات ہو سکتے ہیں علی تشکر پہ، ان میں سے 2 کا جواب دے دیجئے، اور اس 2 کے بعد مجھے اجازت دو. ایک یہ کہ آخر جن شعراء نے مدتوں دیشہ قلم کے ساتھ یہ کوہکری کی ہے، اور جو جوئے شیر وہ نکال کے لانا چاہتے تھے، ہین حیات بھی انہیں نصیب نہ ہو سکی اور وہ صاحب کتاب قرار نہ پائے. تو آخر برخوردار عزیز آپ کو ایسی اجلت کیا تھی، اتنی جلدی کیا تھی، اتنی سرعت سے آپ کیوں آگے بڑھے؟ جوریریہ صاحب بہت محبت فرماتے تھے مجھ سے، جب بھی ان سے کہا جاتا شاید سے پہلے، اور یہ شاید سے پہلے میں یقیناً کہہ رہا ہوں تب شاید نہیں تھا، کہ آپ اپنا مجموعہ کیوں منظر عام پہ نہیں لاتے؟ وہ کہتے میاں بات یہ ہے کہ ہمارے والد کا مجموعہ نہیں چھپا تو بس ہم بھی اس وقت تک نہیں چھپائیں گے کہ جب تک والد کا مجموعہ نہ چھپ جائے. انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا. میں نے کہا جون بھائی وہ تو اب چھپ بھی گئے، اب آپ اپنا کلام چھپا لے. کہنے لگے اب کس کس کا چھپائیں بھائی؟ ہمارے خاندان کے جو پہلے شاعر تھے، وہ اپنے انداز سے کہنے لگے، جو پہلے شاعر تھے وہ تو تھے حضرت ابو طالب. اور یہاں پہ یقینی طور پہ مولا کا فرمان بھی میں آپ تک پہنچا دوں، علموا اولادکم شعر ابی طالب لان فیہ علم کثیر. اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشعار کی تعلیم دو کیونکہ اس میں کثیری علم ہے. تو جب انہوں نے جھوم کے کہا کہ ہمارے خاندان کے پہلے شاعر تھے ابو طالب، میں نے کہا جون بھائی کیا وہ صرف آپ ہی کے خاندان کے تھے؟ اور میں نے کہا یہ بھی میں عرض کروں کہ جناب ابو طالب امروہہ کے رہنے والے نہیں ہیں. اگر یہاں کوئی اہل امروہہ تشریف فرما نہیں ہے، کیونکہ امروہہ والے اپنے علاوہ صرف امام حسن و امام حسین کو سید تسلیم کرتے ہیں. یقینی طور پر وہاں کی جگہوں سے بھی تشریف فرما. یہ میری ہمیشہ محبت رہی ہے سادات امروہہ سے، وہ اپنے اجلاسوں میں بلانا، اس کی شرارت بھی کروانا، اور وہ مختلف الحمدللہ لاہور میں بھی. تو میں سمیٹ کے بات
ہم بات کو جلدی پہ سمیٹ لیتے ہیں. اتنی جلدی کیوں؟ ہاں اگر یہ غزل کا مجموعہ ہوتا، اگر یہ نظم کا مجموعہ ہوتا ہے، اگر یہ ذکر محمد و آل محمد سے کٹ کے اور ہٹ کے نثر کی کوئی کتاب ہوتی تو شاید میں یہی کہتا. اگرچہ نصیحت کرنا میری عادت نہیں ہے، یہی پہ جب مشاعرہ ہوا تھا تو ایک مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے ڈاکٹر جمیل جالبی اس وقت کے ہالیڈے ان میں، اور انہوں نے اس پہ شاعروں کو صدر مشاعرہ ہوتے ہوئے، میر مشاعرہ ہوتے ہوئے کچھ نصیحتیں کی. نقابہ جیسے آج بابا بھائی کر رہے ہیں تو اس وقت میں کر رہا تھا، تو میں نے ان کے خطبہ صدارت کے مان بعد یہ کہا کہ یہ کچھ نصیحتیں صدر محفل نے آپ کو فرمائی ہیں. جب انہوں نے کوچہ ادب میں قدم رکھا تھا، ان کے بڑوں نے بھی انہیں ایسی ہی نصیحتیں کی تھی جن پہ عمل نہ کر کے یہ ڈاکٹر جمیل جالبی بن گئے. تو یقینی طور پہ میں ایسے ہی کہتا، لیکن جب حدیث یہ ارشاد فرمائے کہ سارعوا الی الخیرات، حدیث نے یہ ارشاد کیا کہ العجل من الشیطان والطعن من الرحمن، عجلہ تو جلدی شیطان کی جانب سے ہے، لیکن یہ آرام و سکون و وقار و سکینت یہ رحمان کی جانب سے ہے. تو ہر جگہ کہا یہ گیا ہے کہ آپ آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، آگے بڑھیں، جو آپ کی منزل ہو جہاں تک جائیں. آپ کی رفتار و گفتار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں عجلت نہ ہو، جس میں تیزی نہ ہو. لیکن یہی پیغمبر جس نے ارشاد فرمایا تیزی نہ کرنا، عجلت نہ کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا، اسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا سارعوا الی الخیرات. دیکھو نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو. آپ کو منع کیا گیا کہ دیکھو کبھی دوڑ کے نہ چلا کرو، لیکن کہا جب نماز کے لیے مسجد کی طرف جاؤ تو دوڑ کے جاؤ. تو جب آپ کو نماز عادت ادا کرنی ہو تب تو آپ کو دوڑ کے جلدی جانے کا حکم ہے، اور جب نماز مودت ادا کرنا تو پھر یہ شاعر پہ الزام نہیں ہے، یہ شاعر کا افتخار ہے کہ اس نے اس نیکی میں اتنی جلدی کی ہے، اتنی سبقت کی ہے، اتنا آگے بڑھا ہے. اور ہاں بس خاتمہ کلام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ ذرا لہجہ بہت تند ہے، بہت تیز اور بہت کھنک ہے علی قصور کے کلام میں، وہ یوں کہنا چاہتے ہیں اور وہ بہت تیزی سے. یقیناً جمیل مظہری کی بات بھی ارباب ادب کے گوش گزار ہو چکی ہوگی، تو میں یہ ان کی خدمت میں عرض کر دوں. جمیل مظہری نے اپنے ایک مرثیے کے چہرے میں کہا تھا کہ بوئے گل زور خطابت سے ببولہ نہ بنے. بوئے گل زور خطابت سے ببولہ نہ بنے، لہجہ آہنگ میں نالا، آہنگ میں نالا رہے، نغمہ نہ بنے. نغمہ شوریدگی لہن سے نالا نہ بنے، لفظ و معنی میں توازن ہو، سر اونچا نہ اٹھے، آنچ جذبات کی دھیمی رہے، شعلہ نہ اٹھے. مجھ کو تسلیم ہے، بہت الفاظ خوبصورت یہاں کہے گئے، تو جمیل مظہری کے الفاظ میں خاتمہ کلام پہ کہہ رہا ہوں، مجھ کو تسلیم ہے الفاظ کی دارائی بھی، تے اگر دیدہ ادراک کو بینائی بھی، اس میں شدت بھی ہو، حدت بھی ہو، گہرائی بھی، اس میں وسعت بھی ہو، رفت بھی ہو، گیرائی بھی ہو. سخن کیا ہی کیا، شاعری کیا جو سخن ولولہ انگیز نہ ہو، شاعری کیا جو سخن ولولہ انگیز نہ ہو. ہاں مگر خانے تکلم میں نمک تیز، خانے تکلم میں نمک تیز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں معزز خواتین تشریف فرما ہے، وہ بھی ان کا فن طباخی بھی اور آپ کی زبان پہ ذائقے کے حدود بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر کوئی بغض علی کے ہائی بلڈ پریشر کا پرانا مریض نہ ہو تو بعض اوقات تیز نمک ہی مدد دیتا ہے، تیز نمک، تند نمک ہی مدد دیتا ہے. اور پھر اس وقت تو اور زیادہ یہ تند نمک ہونا چاہیے کہ جب بات نمک حلالی کی ہو. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ علم العادات کے اعتبار سے علی اور نمک کے عادات بھی ایک نہیں، اس لیے
جو علی علی کرتا ہے وہ نہیں نمک حلالی کرتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی میں یہی عرض کروں خاتمہ کلام پہ. میں نے آغاز میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ عقیدے کے مسئلے پہ اور میں آپ کی خدمت میں وقت ہوتا تو یہ بھی عرض کرتا کہ عقیدہ اور مسئلہ ایک ہی چیز ہے. مختصراً یہ سمجھ لیجیے کہ عقیدہ عربی میں لفظ عقد سے ہے، اس کے معنی ہے گرا، اس کے معنی ہے باندھنا. اور جو مسلح ہے تو عربی میں جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو پھر اس میں جو آگے والا گھوڑا ہو تو اس سے پیچھے والا گھوڑا جب متصل ہو جائے، اس سے مل جائے تو آگے والے اسب کو، فرس کو سابق کہتے ہیں اور اس سے مل جانے والے کو مسلی کہتے ہیں اور اس عمل کو سلاق کہتے ہیں. یعنی عقیدہ بھی کسی سے جڑے رہنے کا نام ہے، سوال بھی کسی سے جڑے رہنے کا نام ہے. یہ ہے کہ آپ جڑے ہوئے کس سے ہیں، آپ وابستہ کس سے ہیں، آپ جڑے ہوئے کس سے ہیں، آپ وابستہ کس سے ہیں. تو بس خاتمہ کلام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا کہ عقیدے کے مسئلے پہ نماز گفتگو نہ قضا ہو سکتی ہے نہ قصر. قضا کروں تو شکار قضا ہو جاؤں، قصر کروں تو مقصر ٹھہروں. تو اچھا جب نہ قضا ہو سکتی ہے نہ قصر تو کیا ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں خواتین حضرات، یہ وہ واحد نماز ہے کہ جو ادا ہو کے بھی ادا نہیں ہوئی. صدیوں سے حق کو یہی کہہ رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. محمد والے محمد کی شان کا بیان ایک ایسا ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ مرض تمام ہو جاتا ہے، مد ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے. واقعہ اس بحر بے قرار کے لیے سفینہ چاہیے، اور ہر سفینہ نہیں بلکہ سفینہ نوح کا مسئلہ سفینہ نوح فرقبہا فنجا. وہ نوح کا سفینہ کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اور یقیناً کسی اور مسئلے پہ آ کر آپ کو نجات کی ضمانت نہیں ملتی. عقیدے کے مسئلے پر آ کر نہ صرف آپ بلکہ آپ کی گزشتہ و آئندہ نسلوں کے لیے ضمانت نجات مل جاتی ہے. کہ ضمانت خود اس نے دی ہے کہ جس کو مکے کا کافر بھی نبی نہیں مانتا تھا، سچا مانتا تھا.